رانا صاحب، 1 سال مکمل ہو گیا حکومت کا. آج کنونشن سینٹر میں کابینہ کا خصوصی اجلاس بلایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اجلاس کنونشن سینٹر میں بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں اس کی کوئی زیادہ بہتر انداز میں یہ پورٹرے نہیں ہو سکتا تھا، یا وہاں جگہ کم تھی؟ بیسیکلی میسج کیا دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج ایک اسپیشل اجلاس تھا. آج 1 سال مکمل ہونے کے اوپر ایک طریقے سے اس کا ریویو تھا، اور آگے مزید محنت کے ساتھ اور ملک کی بقا اور ترقی کے لیے گامزن ہونے کا ایک ریزالو جو ہے وہ دکھانا تھا. اس میں اور دیگر مہمانوں کو، گیسٹس کو، گورنمنٹ کے جو سینئر بیوروکریٹس تھے ان کو بھی بلایا گیا. بزنس کمیونٹی سے بھی لوگ آئے. تو ایک یہ اوپن، تو اس وجہ سے اس کو جو جناح کنونشن سینٹر ہے وہاں کیا گیا. اس میں کوئی حرج نہیں تھا. بہرحال یہ ریزالو آج قوم کے سامنے دیا گیا کہ ہمیں بہت محنت کرنی ہے. محنت کا ہی میسج ہے کہ اس ملک کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، اور اس کو انوائنڈ کرنے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور 1 سال محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو چیزیں 1 سال پہلے اگر ہم سوچتے کہ آج ہم یہاں پہنچیں گے، تو شاید جو اکانومسٹ ہیں، مختلف جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، اس چیز کو نہ مانتے کہ مہنگائی 1.5% پہ ہوگی، روپیہ مستحکم ہوگا، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہوں گی، ریزروز آپ کے بڑھ رہے ہوں گے، اور ملک ایک اسٹیبلٹی سے گروتھ کا جو سفر ہے وہ گامزن کرے گا. بالکل بہت بڑے چیلنجز ہیں، غربت کے چیلنجز ہیں، امپلائمنٹ کے چیلنجز ہیں، بہت ابھی لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کو بہتر کرنے کے چیلنجز ہیں. لیکن سمت جو ہے وہ درست سمت کی طرف ہم بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور نتائج جو ہیں وہ مثبت ہے، پازیٹیو ہیں. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں. انشاءاللہ اس حکومت کو موقع ملا تو یہ مزید جو ہے وہ بہتری لے کے آئے گی. رانا صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ 1 سال میں معیشت مستحکم ہو گئی. مہنگائی کی شرح جو ہے، یعنی شرح نمو مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اب اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اب حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، اور جو اشیاء خورنوش ہیں ان کی قیمتوں میں کوئی کمی لا سکے، پیداواری لاگت کم کر کے، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ جو ہم نے پچھلے 2-2.5 سال بہت مشکل میں کاٹے ہیں، مشکل میں برداشت کیے ہیں، اب ہمیں کوئی ریلیف بھی مل سکتا ہے؟ دیکھیں، جو بجلی کے نرخ ہیں ان میں تو کمی آ رہی ہے. آئی پی پی کے معاہدے بھی جو ہے ری نیگوشیٹ ہوئے تو اس میں تو بہتری آ رہی ہے. دیکھیں، دنیا کے اندر ان چیزوں کو ریورس کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ گروتھ کے ذریعے، اور ایسی گروتھ جو کہ کنزمپشن لیڈ نہ ہو، ایسی گروتھ جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارے بڑے نہ کھڑے ہو جائیں، جس کو ہم سسٹین نہ کر سکیں، تو ایسی گروتھ کی طرف نہیں بلکہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف ہم بڑھیں، جس سے جو کہ سسٹینیبل ہو، جو کنٹینیوس ہو. اس طرف جب ہم بڑھیں گے تو لوگوں کی جو قوت خرید جس کا میں نے ذکر کیا اس میں بہتری آئے گی. ایک تو دیکھیں، مہنگائی سب سے بڑا ٹیکس ہوتا ہے. اس ٹیکس میں اس کی شرح میں کمی آنا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ اچیو ہو گیا، پہلے اسٹیبلٹی آتی ہے، پھر آپ گروتھ کی طرف بڑھتے ہیں. تو اب ہم وہ سفر جاری کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم جو ہے، اور اگر ریلیف بھی ہم نے دینا ہے، دیکھیں اگر بجلی کے ریٹوں میں ریلیف دینا ہے تو ہم سبسڈیز کے ذریعے ریلیف نہیں دے سکتے، کیونکہ سبسڈیز جو آپ کے پاس قرضے پہ لی گئی سبسڈیز ہوں وہ بھی اکنامک ڈیزاسٹر، بعد میں اس کا نتیجہ اکنامک ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور مزید مہنگائی. تو ہم نے اس رستے پہ بھی نہیں چلنا. تو بات یہ کہ یہ حکومت سیریس ہے کہ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کے ساتھ آگے بڑھنا. رانا صاحب، آپ ایک جانب حکومت جو ہے وہ اپنے کریڈینشلز عوام کے سامنے رکھ رہی ہے، دوسری جانب اپوزیشن ہے جو گرینڈ الائنس کی تیاری کر رہی ہے. ابھی تو خیر اس کی شکل سامنے آئے گی تو کچھ کہا جا سکتا ہے کتنا امپیکٹفل ہے، لیکن کیا ریزن ہے؟ یہ نیچرل ہے کہ آپ حکومت کرتے رہیں گے، وہ اپوزیشن کرتے رہیں گے، یا پھر جس طرح ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک کانفرنس ہونی تھی، ان کو دیواریں پھلانگ کے ہوٹل میں جا کے آڈیٹوریم تک پہنچنا پڑا، تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت ہماری کانفرنس سے خوف زدہ ہے. یہ خوف کیوں ہے حکومت میں؟ دیکھیں، حکومت میں کوئی ایسا خوف نہیں ہے. حکومت نے تو مذاکرات کے لیے ہاؤس کی کمیٹی کی آفر کی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہم ہاؤس میں کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہاں یہ معاملات لے جاتے ہیں. لیکن اگر جو ہے اپوزیشن، میرے خیال سے اپوزیشن کی گرینڈ الائنس سے کوئی ہمیں نہ خوف ہے، نہ ہم، پہلے تو وہ بنی نہیں ہے، ابھی پہلے وہ بن جائے.
اس کے اندر اصل مین جماعتیں تو دو ہی ہیں, پی ٹی آئی ہے اور جے یو آئی ایف ہے, اور دونوں کی سیاست جو ہے وہ بالکل مختلف ہے, اور دونوں کے ملاپ سے نہ دونوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ تو ابھی دیکھنے کا ہے کہ وہ کیا کس رخ کس کروٹ جو ہے یہ گرینڈ الائنس بیٹھتا ہے. پی ٹی آئی خود جو ہے وہ آپس میں لیڈرشپ کا جو ہے مختلف جو ہے وہ کلیشز ہیں, تصادم ہے. تو وہ اب یہ بہت وہ میرے خیال سے, اور ویسے بھی جب عوام دیکھتی ہے کہ ایک اکنامک ویژن کے تحت اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے, تو لوگ پھر اس کا حصہ نہیں بنتے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی پھر آ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جو معاشی استحکام آیا ہے اس چیز کے باوجود کہ عدم استحکام رہا ہے سیاسی طور پہ, تو آگے جس طرح سے یہ معاشی استحکام بہتری کی طرف جائے گا اور مزید اس میں اضافہ ہوگا, تو یہ سیاسی استحکام خود بخود آتا جائے گا. اچھا رانا صاحب, اب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان میں ہے, وہ وزارت خزانہ سے اور دوسرے اداروں سے مذاکرات کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کیا بجلی کی قیمتوں میں کمی, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ٹیکسوں میں چھوٹ اور باقی رعایتیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی, یا ایک دفعہ پھر کوئی نئی شرط عائد ہوگی اور عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اگلے بجٹ میں یا بجٹ سے پہلے؟ دیکھیں, ریئل اسٹیٹ میں تو ہم کسی چھوٹ کو تلاش نہیں کر رہے, بلکہ ریئل اسٹیٹ میں تو 76 سالوں بعد جو مارکیٹ ویلیو کے ساتھ جو ڈی سی ویلیو اور ایف پی آر کی ویلیو اس کو الائن کیا گیا ہے, اور وہ جو ایک پارکنگ اسپاٹ بنا ہوا تھا ان ٹیکسڈ اور ان ڈاکیومنٹڈ پیسوں کا, اس کو روکا گیا ہے. تو وہاں تو ہم کوئی چھوٹ نہیں دینا چاہتے, ہم ضرور کنسٹرکشن سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم کریں گے مختلف پالیسیز کے تحت. باقی بھی مزید میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکس ریٹ میں اضافہ ہوگا. حکومت کا فوکس تو اس طرف ہے کہ ہم ٹیکس ایویژن میں کمی لے کے آئیں, ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, اور اسی کے اوپر فوکس ہے. تو مزید ٹیکسز کا بوجھ ہم نہیں سمجھتے کہ عوام پہ ڈالنے کی ضرورت ہے اور گنجائش بھی ہے. اچھا, نہیں, یہ جو ٹیکس شارٹ فال ہے اس کا کیا حل ہوگا؟ اور دوسرا, بجلی کی قیمتوں میں کمی کی بار بار شہباز شریف صاحب مجدہ سناتے رہے ہیں, تو کیا واقعی عوام کو سہولت ملے گی, بجلی کے ریٹس کم ہوں گے؟ دیکھیں, بجلی کے ریٹ سبسڈی دے کے کم نہیں ہوں گے. بجلی کے ریٹس کم کرنے کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئی پی پی کے معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے اور دیگر اس کے اندر ریفارمز کی جا رہی ہیں, اس کے نتیجے میں اگر کوئی کمی آتی ہے تو وہ ضرور عوام کو دیں گے, اور کمی آ رہی ہے بجلی کے ریٹس میں اس لحاظ سے, تو سبسڈی کے ذریعے بجلی کے ریٹس کم نہیں کیے جائیں گے. دوسرا, دیکھیں, عوام کو جو ریلیف ہم اس طریقے سے دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اگر چیزیں ہم نے قرض لے کے وہ پیسے نچھاور کرنے ہیں, قرض لے کے ہم نے اگر سبسڈیز دینی ہے, تو یہ طریقہ کار اور یہ طرز حکومت تو 76 سال میں فلاپ رہی ہے. تو یہ رستہ بھی نہیں ہے کہ آپ عارضی ریلیف عوام کو دے دیں اور معیشت جو ہے اس میں ایک اور سوراخ آپ کر دیں. تو ہم سوراخ کو بند کرنا چاہتے ہیں اور ہم معیشت کو یعنی کہ پرماننٹلی ایک سسٹینیبل ماڈل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں.